اور آپ کی 2 بچیوں کا سسر نکالی دوسری رشتے داری. اب اتنی قریبی رشتے داری سے بندہ توقع کرتا ہے کہ وہ اگر پیغام نہ بھی مانے تو کم از کم رواداری کا خیال تو رکھے. مگر وہ دوسری چلتا رہا. اس کے من کی خباثت ایسی تھی کہ نبی علیہ السلام کو بہت ایذا ہوتا. اب اس کی بیوی جس کی کنیت تھی جمیل عروہ بنت حرب، وہ اس سے زیادہ خباثت میں پڑی ہوئی تھی. چنانچہ میاں بیوی بہت تنگ کرتے. اب آپ غور کیجیے، جب اتنے قریبی لوگ تنگ کرتے ہیں دل بہت دکھی ہوتا ہے. مگر اللہ نے ان کا انجام بد کیا اور سورہ لہب کو اس پر اللہ نے تذکرہ. پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص سے بیان ہے. اگر کوئی قرآن مجید کو کشید کرے بے فرق تو جو چند قطرے نکلیں گے ان کا نام سورہ اخلاص. سورہ اخلاص توحید کا پیغام ہے. 4 آیات ہیں اور اس میں 4 طرح کی توحید بیان ہوئی. قل هو اللہ احد میں توحید وجودی، اللہ الصمد میں توحید شہودی، لم یلد ولم یولد میں توحید ذاتی، اور لم یکن اور باقی بیماریوں کا علاج. اور سورۃ الناس جو ہے وہ انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج. اس پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کو مکمل فرمایا. آج کا عنوان چونکہ سورہ کوثر ہے تو خادم رسول حضرت انس عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اچانک آپ کے اوپر تاری ہوئی جس میں وحی اترتی تھی. جیسے شام کو اونگ تاری ہو جاتی تھی. وہ اونگ نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی. تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ثم رفع رأسه متبسما، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اٹھایا. تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی صاحب نے فرمایا انزلت علی انفاس سورہ، میرے اوپر سورہ انفاس سورہ اتری ہے. یعنی یہ سورہ کوثر کا ایک نام ہے. اس سورت کو الکوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوثر کا تذکرہ ہے. اور کوثر کے ہمارے مشائخ نے 18 مطلب بتائے ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے. سبب نزول یہ ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کوئی ڈر نہیں، اس بندے کی تو اولاد آگے چل نہیں رہی تو اس لیے اب اس کا پیغام آگے نہیں چلے گا. اس بچے کو پیچھے بٹھا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو ایک کافر تھا آس بن وائل، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا مکہ والوں کو کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، یہ تو ابتر ہے. ابتر کہتے ہیں مقتول نسل، جس کی نسل کٹ جائے. تو بیٹے تو اس کے ہیں نہیں، جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا پیغام خود ختم ہو جائے گا. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. انہ هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا. اب ذرا اس کے نکات کی طرف آئیے. انا سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شروع فرمایا. انا کا مطلب ہے ہم نے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کسی دوست کی طرف کوئی گفٹ پیک بھیجا جائے نا، اوپر نام لکھتے ہیں خوبصورت کہ فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ محبت ہے. خط ہو تو اس پہ لکھتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری ہو تو اس کے اوپر لکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس میں انعامات کا تذکرہ کیا تو اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میرے محبوب یہ میری طرف سے انعام ہے. انا کا لفظ بتا رہے ہیں. آتینا کا مطلب ہم نے عطا کیا. یہاں پر لفظ آتینا بھی ہو سکتا تھا لیکن ایتا جو ہے وہ عام ہے اور آتا جو ہے وہ خاص ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انعام دیا گیا وہ کوئی عام انعام نہیں ہے، وہ خصوصی انعام ہے. انا اعطیناک، آگے کاف لایا گیا آپ کو. یہاں پر کم نہیں کہا کہ تمہیں، اس لیے کہ اس انعام میں کوئی دوسرا نبی اسلام کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ اس انعام میں اور بھی کوئی شریک ہے. یہ خاص انعام نبی علیہ السلام کے لیے ہے. انا اعطیناک، جب انعام کی باری ہوتی ہے نا تو دینے والے کو دیکھا جاتا ہے. دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے انعام اتنا ہی بڑا. جی مجھے فلاں نے انعام دیا تھا، تو جب انعام دینے والا اللہ رب العزت ہے تو پھر انعام کی عظمت بہت بڑھ گئی. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا.
یہ لفظ کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر چیز عطا فرمائی، کثرت والی، مگر مفسرین نے اس کے 18 مطلب بیان کیے۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ کوثر کے کتنے مطلب بیان ہوئے ہیں؟ 18۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس سے مراد نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھائی گئی تھی۔ فَإِذَا طِيبُهُ مِسْكُ أَزْفَرَ، اس کے پانی کی خوشبو مشک جیسی ہو، جیسے مہک ہوتی ہے نا، ایک انسان کوکا کولا پیتا ہے تو اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے، جوس پیتا ہے تو اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے۔ یہ آب کوثر ایسا ہوگا کہ اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی۔ ماء ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہو، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ شیریں۔ سبحان اللہ، اتنا سفید، اتنا شیریں اور اتنا صاف اور اتنا خوشبودار۔ اس کے قریب جو آپ خورے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا واٹر کولر کے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو گلاس بنائے وہ سونے اور چاندی کے گلاس۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں کہ ایسی سبیل دی کہ جو سونے اور چاندی کے گلاسوں والی۔ اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر۔ دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جو محشر میں ہوگا۔ نہر کوثر جنت سے نکلتی ہے، مگر حوض کوثر محشر کے دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے 2 پرنالے آتے ہیں، ایک پرنالا سونے کا، ایک پرنالا چاندی کا۔ جیسے 2 پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے نا، تو پانی کولر میں جا رہا ہوتا ہے، تو جنت کے جو حوض ہوگا اس کی 2 پائپ لائن ہی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان موعدکم الحوض، میرے وعدے کی جگہ حوض ہے، وانی لانظر الیہ، اور میں اس کے اس طرح دیکھ رہا ہوں، وانا فی مقامی ھذا، کہ جیسے میں آنکھوں سے قریب کھڑا دیکھ رہا ہوں، ومنبری علی حوضی، اور میرا ممبر حوض کے اوپر ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام جیسے کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس سبیل کے پاس کرسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ پھر اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بس ہر بندے کو الگ جو ہے وہ برتن میں حوض کوثر پلائیں گے۔ زوایا ہو سوا، چاروں طرف برابر ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ حوض کوثر چوکور ہوگا، چاروں طرف برابر ہوگا۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا مشروب پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، سیراب ہو جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر نبی علیہ السلام کے چاروں خلفاء موجود، ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر لانو، ایک پہ حضرت عمر لانو، ایک پہ سیدنا عثمان غنی لانو، اور ایک پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور تفسیر قرطبی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہوگا وہ اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے، اور جب ایک پلانے سے انکار کر دیں گے تو سب انکار کر دیں گے۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضرت علی لانو پلائیں، جن کو حضرت عثمان غنی لانو پلائیں، جن کو حضرت عمر لانو پلائیں، اور جن کو صدیق اکبر لانو خود پلائیں۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں۔ کوثر کا تیسرا معنی ہے انہ رفعت الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ چنانچہ کافر کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر۔ اب اس کی بھی تفصیل سن لیجئے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح سے بلند کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اللہ اعلم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جب میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب وسلم کو کیا اونچا مقام فرمایا کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام،
نماز میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، تشہد میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام، خطبہ میں دیکھیں اذان میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور میں بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایک اور صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات انجیل میں کیسے تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مختلف نام تھے۔ ایک نام تھا حرز الامیین، ان پڑھوں کی پناہ گاہ، کیونکہ امت ان پڑھ تھی تو نبی علیہ السلام ان پڑھوں کی پناہ گاہ تھے۔ ایک جگہ فرمایا انت عبدی و رسولی، اے میرے محبوب آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ لیا۔ یہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ نہ وہ تو شروع ہوں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہوں گے۔ اور اللہ ان کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لے اور وہ لا الہ الا اللہ نہ پکارنے لگے۔ یعنی جب تک سب لوگ لا الہ الا اللہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے، اللہ ان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے۔ جب تک آپ کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو اور غافل دلوں کے پردوں کو کھول نہیں دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چوتھا معنی اس کا ہے وہ مقام المحمود و شفاعت الکبریٰ، کہ کوثر سے مراد مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ وہ مخصوص مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج بہت گرم ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پسینہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جیسے پانی میں کوئی چیز ابل رہی ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے اتنی گرمی میں بندے کا تھوڑی دیر کھڑے ہونا مشکل ہوگا۔ ہر بندہ چاہے گا کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے، ہمارا حساب شروع ہو، ہم اس مصیبت سے نجات پائیں۔ تو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے جی نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بات نہیں کرتا، کیونکہ اللہ بڑے جلال میں ہوں۔ پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں گے۔ پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہماری سفارش کریں۔ تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا، اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ، تو کیوں روتا ہے؟ تو مانگ، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ شاعر نے کہا آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، امین گیلانی رحمت اللہ علیہ، بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک اس کا معنی ہے اولاد، کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد۔ چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک روحانی۔
جو نسبی اولاد ہے وہ سیدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں۔ جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کو سید گھرانہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، تو اگر اس سے روحانی اولاد مل جائے تو یہ بھی جائز، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی مانند۔ تو اگر نبی علیہ السلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں تو پوری امت روحانی اولاد ہے، تو گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ پانچواں مطلب اس کا یہ ہے وہ خیر الامم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا، یہ کوثر ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ امت وسط ہے، درمیانی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نبی علیہ السلام کو فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، اور میں نے امت کے آپ کی امتیوں کے سینوں کو انجیل کی مانند بنا دیا۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو آج بھی جو بندہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اس کی مثال انجیل کی مانند ہے، قرآن کی مانند ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن کا حافظ حقیقت میں قرآن مجید ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی مفسرین نے لیا ہے ساتواں خلق عظیم، کہ کوثر سے مراد نبی السلام کے اخلاق عظیمہ ہیں۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اب سوچئے کہ جس کا مربی خود اللہ ہو اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ چنانچہ تمام انبیاء کی صفات کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی انابت، نوح علیہ السلام کی استقامت، ادریس علیہ السلام کی ہدایت، شیس علیہ السلام کی کرامت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، یعقوب علیہ السلام کا حسن، اسحاق علیہ السلام کی بشاشت، موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت، ہارون علیہ السلام کی سادگی، زکریا علیہ السلام کی یقین، اور نبی اور یحییٰ علیہ السلام کی حکمت، یوسف علیہ السلام کا حسن، یونس علیہ السلام کا غم، ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کی قوت، سلیمان علیہ السلام کا تدبر، اور لوط علیہ السلام کی شرافت، ان تمام کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ مولانا جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ اے محبوب، یوسف علیہ السلام کا حسن اور یوسف علیہ السلام کی پھونک اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، ان تمام حسینوں کے پاس جو معجزات تھے آپ اکیلے کے پاس یہ سب معجزات موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے کوثر سے نبی علیہ السلام کے معجزات مراد لیے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے المدخل میں فرمایا ہے آپ کے معجزات 1000 تک ہیں، اور علامہ زاہدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات 1000 ہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ 3000 تک ان کی تعداد ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے معجزات کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 10 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنے قسمیں بنتی ہیں؟ 10 قسمتیں۔ پہلے معجزات ہیں افلاکی معجزات، تو نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے
چاند تو ٹکڑے ہو گیا، یہ افلاکی معجزہ تھا جو رونما ہوا۔ پھر دوسرا ہے جماداتی معجزہ۔ جمادات کہتے ہیں پہاڑ، پتھر، زمین۔ چنانچہ پتھر تھے جو نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے۔ نبی صاحب نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھا، ہم دونوں مکہ مکرمہ کے نواح میں چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت سامنے آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ادب سے سلام پیش کرتا۔ پھر تیسرا ہے نباتاتی معجزات، درختوں کا معجزہ۔ جیسے ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبی میں جو نبی علیہ السلام کی جدائی میں رو پڑا تھا۔ پھر چوتھا ہے حیواناتی معجزات، جانوروں کے معجزات۔ چنانچہ ایک اونٹ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اپنے مالک کی شکایت کی تھی۔ کمزور گھوڑا تھا، اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام ملا تو اس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو گو لے کے جا رہا تھا۔ گو ہمارے علاقے میں ایک جاندار ہے جس کو بہت مضبوطی کے ساتھ دیوار کو پکڑ لیتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ تو پہلے وقتوں کے چور ڈاکو اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو دیوار کے ساتھ چپکا دیتے تھے اور پھر اس رسے کے ساتھ ان کی دیوار پھیلانگ جایا کرتے تھے۔ وہ گو کھانا ہے تو حرام، لیکن عرب کے لوگ اس وقت گو کھایا کرتے تھے۔ تو وہ دیہاتی ایک مری ہوئی گو لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے پہ ایمان لے آؤ۔ اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو ناممکن ہے۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو تب رسول مانوں گا جب میری گو گواہی دے گی۔ اب مری گو بول بھی نہیں سکتی۔ اس کا خیال تھا یہ بالکل ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو نبی صاحب نے گو کو مخاطب ہو کے کہا کہ اٹھ میری بات سن۔ تو مری ہوئی گو نے آنکھیں کھول دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہ ذات ہیں جن کی شفاعت سے قیامت کے دن لوگوں کی بخشش ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جانوروں میں دی، درختوں میں دی، پتھروں میں دی۔ پھر شفا کے معجزات کہ نبی علیہ السلام کی دعا سے لوگوں کو شفا نصیب ہو۔ حضرت علی عنہ کی آنکھیں ایک مرتبہ بڑی خراب تھیں، نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے پاؤں پہ سانپ نے کاٹا تھا، نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ پھر چھٹے معجزات ہیں دعائیہ معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت جو رونما ہوئے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ پھر ساتویں معجزات ہیں نبع الماء کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ پورا لشکر تھا اور انہوں نے وضو کرنا تھا اور پانی پینا تھا اور ایک چھوٹے سے برتن میں پانی تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈال دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے، اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے اس کو پیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل وہ پانی ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا۔ دوسرے درجے پھر زمزم کا نام، حوض کوثر کا نام آتا ہے، پھر تیسرے درجے پہ زمزم کا نام آتا ہے۔ پھر اخبار غیب کے معجزات یعنی پرانے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے نبی علیہ السلام نے۔ اور 10ویں ہیں پیش گوئی کے معجزات، آنے والے واقعات اور حادثات کی اطلاع بھی نبی علیہ السلام نے دی۔ آپ نے آج ظہر کے بعد بیان بھی سنا علامات قیامت کے بارے میں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا جیسے فرمایا 1400 سال کے بعد وہ بات منوان اسی مطلب پوری ہو رہی ہے۔ 10واں معنی کوثر کا ہے العلم الواسع، نبی علیہ السلام کا وسیع علم۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی، اور علم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اس کا 11واں معنی ہے انہ الاسلام کہ کوثر مراد دین اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیوم یائس الذین من دینکم، اے محبوب آج یہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، آج کے دن ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے، یہ مایوس ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ ایک معنی یہ ہے انہ القرآن، کہ کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کو جو قرآن عطا فرما دیا وہ ہے۔ قرآن مجید اپنے فضائل و کمالات کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے، اپنے فوائد و ثمرات، فیوز و برکات اور اسرار و علوم کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں تاریخی باتیں کہی، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں اور آنے والے بندوں یعنی امتوں کی بھی خبریں ہیں، وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان کے احکام بھی اس قرآن میں موجود ہیں، وہ الفصل لیس بالحزل، اور یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس کو اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ذکر حکیم ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعائیں کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ جو قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا تو اس نے گویا سیدھے راستے کو پا لیا۔ هو الذی لا تضیع بالاہواء، اس کی وجہ سے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی۔ ولا تلتبس به الالسنہ، اور نہ زبانیں اس کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہیں۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء کا اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھو، یہ نہیں ہوتا جی ہم پڑھ چکے ہیں اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ ہر دفعہ ایک نیا لطف ہوتا ہے، ایک نیا مزہ ہوتا ہے۔ اس کا مزہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے سخت روزہ لگا ہوا ہو، بندہ افطار کرے اور اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کے لیے کوئی دے تو ہر لقمہ کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح آئس کریم کی ہر لقمہ کھانے کا مزہ الگ ہے، قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے مزے لیتے جائیے۔ علماء کتنا ہی پڑھیں ان کو اس سے آسودگی نہیں ہوتی، یعنی بوریت نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی قرآن پاک پڑھے، اس کو دنیا کی عام کتاب ہو نا، ایک دفعہ پڑھو تو ٹھیک، دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تیسری مرتبہ تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، چوتھی مرتبہ کہتا ہے بندہ یار میرے سامنے نام ہی نہ لو، تو دو تین دفعہ کتاب پڑھ کے بندہ کہتا ہے نام ہی نہ لو۔ اور یہ قرآن مجید ہے کہ لوگ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ شیخ عزیز صاحب کے ایک بیان میں آپ نے سنا کہ ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا اور ان کو قرآن پاک سے سیرابی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن پاک کبھی بے مزہ اور پرانا نہیں ہوتا، اس کی انوکھی باتیں ختم نہیں ہوتی، اور وہ قرآن جسے سن کر جن بھی خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، جو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے اولیاء کرام، اس امت کے اولیاء کرام ہیں کوثر سے مراد۔ چنانچہ کافر تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا نشان مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے جانشین عطا کیے، ایسے نائب عطا کیے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کا زندہ ہے اور انہوں نے اپنے گلشن سجا رکھے۔ اس لیے جیسے نبی علیہ السلام کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے اس امت کے اولیاء کی شان بھی ایسے اعلیٰ بنا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء
انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. چنانچہ امت کے جو فقہا تھے، محدثین تھے، واقعی ان کا درجہ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء جیسا لکھا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس نبوت کا تاج تھا، ان کے پاس وہ تاج نہیں ہوگا، ورنہ قدر و منزلت میں یہ اس کے ساتھ ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت دن انبیاء کی صفیں بنے گی، جہاں ختم ہوں گے وہاں پہ اس امت کے علماء کو اللہ بٹھا دیں گے. یعنی جس لائن میں انبیاء بیٹھے ہوں گے اسی میں علماء ہوں گے، مگر ان کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوگا. 13واں مطلب اس کا یہ ہے ان الکوثر النبوہ، کہ نبوت کامل جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کوثر سے مراد وہ ہے. نبی علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، خاتم النبیین تھے. آپ نبیوں کے بھی امام تھے، نبیوں کے بھی نبی تھے. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، اگر تمہارے سامنے وہ رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم، اللہ نے پوچھا میرے انبیاء کیا تم سب نے اس کا اقرار کر دیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر جو ہے میرے ساتھ وعدہ پکا کر لیا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو خاتم النبیین کا رتبہ دیا وہ کوثر میں شامل ہے. 14واں مطلب ہے کہ کوثر سے مراد وہ اعلیٰ مقام قرب ہے جس کے اوپر کوئی مقام کسی بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. بعض نے 15واں مطلب امام جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قلب منور کے نور کو اللہ نے کوثر فرمایا. جس قلب کا نور پوری امت میں تقسیم ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس قلب کے اندر کتنا نور ہوگا، کتنا منور قلب ہوگا، اس کو کوثر کہا گیا. 17واں یہ کہ سورہ کوثر سے مراد یہی سورہ کوثر ہی ہے. سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے. جب یہ سورت اتری تو مکہ کے ایک کافر نے سوچا کہ بڑے اچھے اشعار ہیں اور ایک شعر کی کمی ہے، اگر چوتھا شعر فٹ ہو جائے نا تو پھر ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے تمہارے مقابلے کا قرآن بنا دیا. چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک شاعر تھا جو غاروں میں رہتا تھا، تنہائی میں وقت گزارتا تھا، یعنی غالب اور میر تقی میر جیسا کوئی شاعر تھا، الگ زندگی گزارتا تھا. وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ یہ 3 فقرے تو میں نے بنا دیے، چوتھا فقرہ میں نے نہیں بنایا، وہ تو بنا لے. اس نے وعدہ کر لیا. اب وہ کئی دن سوچتا رہا کہ چوتھا فقرہ کون سا بناؤں جو فٹ ہو جائے. 1 ہفتے کا اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ کافر بڑا خوش تھا کہ میں 1 ہفتے کے بعد آؤں گا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو بتاؤں گا کہ دیکھو تمہارے کلام کے ساتھ جیسا میں نے بھی کلام بنا لیا. چنانچہ 1 ہفتے کے بعد وہ اس سے جواب لے کے آیا تو فقرہ کیا فٹ ہوا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. 18ویں تفسیر یہ ہے انہ الخیر الکثیر. چنانچہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر تمام تفاسیر پر مشتمل ہے. چنانچہ صاحب روح المعانی علامہ آیوسی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو نعمتیں ظاہرہ تھیں یا باطنہ تھیں وہ کوثر کے اندر شامل ہے. جو نعمتیں آپ کو دنیا میں حاصل تھیں یا آخرت میں نصیب ہوں گی سب کی سب کوثر میں شامل ہوں گی. وہ علوم و معارف جو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیے اور وہ جو فیض اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ سب کوثر میں شامل ہیں. تو یہ کوثر کے 18 مختلف مطلب. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شکر ادا کرنے کا تو حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو مفسرین نے کہا کہ نماز پڑھنا خود شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے.
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر ادا کرنے والوں سے بن جائیے۔ تو گویا یہ شکر ہی ہے جو نبی علیہ السلام بدنی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے لسانی شکر، ایک ہوتا ہے بدنی شکر، اور پھر آگے فرمایا وَنْحَرْ، قربانی دیجئے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ بدنی عبادت پہ کیجئے، مالی عبادت پہ کیجئے۔ چنانچہ جب کسی بندے پر انعامات ہوں، جب کسی بندے پر اللہ کی خاص مہربانیاں ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ مالی طور پہ بھی شکر ادا کرے، جسمانی طور پر بھی شکر ادا کرے۔ نہر کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنے کا نام نہر ہے۔ اس سے مراد جانور کی قربانی ہے، اونٹ کی ہو یا بکری گائے کی۔ تو یہ فلاح کے دو اصول ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیے کہ بندہ نماز پڑھے اور قربانی دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن یقیناً مقتون نسل ہوگا، ابتر ہوگا۔ چنانچہ جن کافروں نے نبی علیہ السلام کو طعنے دیے، آج نہ ان کی نسلوں کا پتہ نہ ان کے نام و نشان کا پتہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ بھی باقی رکھا ہوا ہے، اور جو انعامات عطا کیے ان کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں مختلف انبیاء تشریف لائے، ان کی قوموں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے، تو اللہ نے ان انبیاء کی زبانی قوم کو جواب دیا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نوح علیہ السلام کی زبانی جواب دلوایا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ قوم اعتراض کر رہی ہے، نبی علیہ السلام خود جواب دے رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اِنَّا لَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم تو تمہیں کم عقل دیکھتے ہیں، پاگل دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں کم عقل نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملعون نے کہا تھا انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے موسیٰ میں تو تجھے سحر زدہ دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مردود کے طعن کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تجھے ہلاکت میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہر نبی پر ان کی امت نے اعتراضات کیے، اللہ نے اس نبی کی زبان سے جواب دلوایا۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی اور امت کے کچھ کافروں نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا، اللہ نے اپنے محبوب سے اس کا جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ تو بالکل ہی مجنون نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور پھر ولید بن مغیرہ جس نے یہ لفظ کہا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ایک کے بدلے 10 گالیاں دی۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ، اے میرے محبوب اس کی بات مت مانیے جو قسمیں کھانے والا، بے قدر، تانے دے، چغلی کھاتا پھرے، بھلے کام سے روکے، حد سے بڑا ہوا، بڑا گناہگار، اجڑ، اور ان سب کے پیچھے بڑا بدنام۔ ایک کے بدلے اللہ نے اس کو 10 سنائی۔ یہاں شاہ عبدالعزیز رحمۃ نے تفسیر عزیزی میں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک کلمہ گستاخی کا اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بولا، اللہ نے جواب میں اس کے 10 عیب گنوا دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی سزا 10 گناہ ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی تعریف کی بدلہ بھی 10 گنا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ سورہ کوثر کی تفسیر تھی جو آج ہم نے پڑھی، اب اس کے فوائد بھی سن لیجئے۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جمعہ کی رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سورہ کوثر کو 100 دفعہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور باوضو ہی سو جائے تو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، تو جمعرات کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ زیارت عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی سورۃ الکوثر کو لکھ کر اپنے گلے میں باندھے تو وہ امن میں رہے گا۔ تنہائی میں 300 بار پڑھنے سے اللہ اس کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور اس کا
خوبی سنیے، اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہے تو روزانہ 101 دفعہ سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اگر وہ اس سورت کو 700 دفعہ صبح کی نماز کے بعد 41 روز تک پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں تو تعبیر یہ ہے کہ مال اور نعمت اللہ اس کو عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ پند نامہ میں شعر لکھتے ہیں، ہمارا درگزار اے بادشاہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ما گناہ گاریم تو امرزگار، میں گناہ گار ہوں اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو نکوکاری و ما برکردہین، اللہ تو اچھا ہے اور میں بہت ہی برا ہوں، جرم بے پایا و بے حد کردہین، میں نے بے حد اور بے پناہ جرم کیے ہیں، سال ہا در فسق و عصیاں گشتہین، سال ہا سال اے اللہ میں گناہوں کے اندر ڈوبا رہا ہوں، دائمن در بند عصیاں بودہین، ہم کرین نفس و شیطان بودہین، روز و شب اندر معاصی بودہین، میں نے نفس اور شیطان کی قربت اختیار کی اور دن رات میں گناہوں کے اندر پڑا رہا، غافل از جو خز نواسی بودہین، اور میں غافل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شانیوں سے پکڑ کر بندے کو جہنم میں ڈالنے والا تھا، بے گناہ نہ گزشتہ برما ساعت، میرے اوپر کوئی ساعت بھی گناہوں کے بغیر نہیں گزری، بہادور دل نہ کردہ طاعت، اور میرے دل نے کوئی طاعت حضوری کے ساتھ نہیں کی۔ اے اللہ یہ ٹوٹا ہوا بندہ اب آپ کے دربار پہ حاضر ہے، آپ روی خود بعیسیاں ریختہ، میرے مولا مغفرت دارت امید از لطف تو، مغفرت فرما اپنی مہربانی کے ساتھ، ذات کے خود فرمود اے لا تقنط، اس لیے کہ تو نے خود کہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت گناہ گار تھا، اس کا واقعہ سن کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانا فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، آتن بڑا سرکش تھا، مصرف علی نفسہ ہی اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتا تھا، وہ اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اب ہم نے اس کو بستی میں رہنے نہیں دینا۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ بستی کے لوگوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے بستی سے نکال دینا۔ چنانچہ اس نے پھر گناہ کا ارتکاب کیا، پھر بستی والوں نے مل کے اس کو مارا اور ذلیل و رسوا کر کے بستی سے دھکے دے کے نکال دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے نکال دیا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس زمانے میں شہروں کے گرد فصیلیں ہوتی تھیں، جیسے ہمارے ادارے کے گرد دیوار ہے اور اس کے دروازے ہوتے تھے۔ جب انہوں نے دروازے سے دھکا دیا تو دروازے کے سامنے ویرانہ تھا جہاں چند درخت تھے، وہ ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ، اے موسیٰ علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فَاحْضُرْهُ وَغَسِّلْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، آپ اس کے پاس جائیے، اس کو غسل دیجئے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھیے۔ وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرْ جَنَازَتَهُ، دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت ہوں وہ آ کے اس کے جنازے کی نماز پڑھے، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَاحْمِلُهُ إِلَيَّ، اور اسے قبر میں دفنا دیجئے، لِأَعْلَمَ مَثْوَاهُ، تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ فَنَادَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگوں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آئی ہے، جو جنازہ پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، تو لوگوں کی ساری تعداد، بہت کثیر تعداد جنازہ پڑھنے پہنچے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا عَرِفُوا، جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ فَقَالُوا، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق و فاجر ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بندہ تو یہ وہی ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی،
सदक़ूहुम शुहदाई, ये ठीक कह रहे हैं सारे लोग मगर ये मेरे गवाह हैं। इल्ला अन्नहु लम्मा हज़रतुल वफ़ात फी हाज़िल खरबती, मगर मसला ये है कि जब इस बंदे को वीरानी में मौत आई, नजर यमनतन व युसरतन, उसने अपनी दाएं तरफ भी देखा बाएं तरफ भी देखा, वला करीबन, तो कोई अपना करीबी रिश्तेदार नजर नहीं आया, वरा नफ्सहु गरीबतन वहीदतन जलीलतन, उसने अपने नफ्स को गरीब पाया, अकेला पाया और जलील पाया। फरफाउ बसरहु इलैया, उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई और मुझे कहा, इलाही अब तुम मिन इबादिका, अल्लाह तेरे बंदों में से एक बंदा हूँ, गरीबुन फी बिलादिका, मैं अपने शहर से निकाला गया हूँ। लो अलिम तो अन्ना अजाबी यजीदु फी मुल्किका, अगर मैं जान लेगा कि मुझे अजाब देने में तेरे मुल्क में इजाफा होगा तो मैं तो इसे मगफरत न मानता, और अगर माफ करने से तेरे मुल्क में कमी हो जाती, और अगर माफ करने से तेरे मुल्क में कमी हो जाती, लम्मा साल तो कल मगफिरा, ए अल्लाह मैं तो इसे मगफरत न करता। वलैसा ली मलजा वला रजा इल्ला इलैक, और मेरी तो कोई जाए पना और उम्मीदगार तेरे सिवा है ही नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपने कहा है इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बड़ा ही गफूर और बड़ा ही बख्शने वाला हूँ। वला तखिब रजाई, अल्लाह मेरी उम्मीदों को न तोड़ना। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अफगान यहसनु बी अन अरुद्दहु, क्या मुझे ये बात अच्छी लगती है, जेब देती है कि वो मरदूद किया गया हुआ बंदा है और वो मुझसे इस तरह से दुआएं मांग रहे हैं। वक़द तवस्सल इलैया बी व तज़र्रा बैन यदैया, और उसने मुझे मेरी रहमत का वास्ता दिया और मेरे सामने गिड़गिड़ाया। फबिइज़्ज़ती, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खा के फरमाते हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, लौ सालनी फिल मुज़निबीन मिनल अर्द जमिया, अगर ये बंदा उस वक्त मुझसे पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश का सवाल करता, लवहब्तु हम लहू बिज़ुल्ल गुरबतिही, तो मैं उसकी इस आजिज़ी की वजह से पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश कर देता। अल्लाह की रहमत जब जोश में आती है तो उसके लिए हमारे गुनाहों को माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अना काफुल गरीब, मैं परदेसी की पनागाह हूँ, व हबीबहू, और मैं ही उसका दोस्त हूँ, व तबीबहू, और मैं ही उसका तबीब हूँ, व राहिमहू, और जिस पर कोई रहम करने वाला नहीं मैं उस पर रहम करने वाला हूँ। जब अल्लाह की सिफत ऐसी है कि वो इतने गुनाहगार को वलिया का मकाम देता है और ऐलान करता है कि जो जनाजा पड़ेगा उसकी भी बख्शिश कर दी जाएगी, तो हम भी तो गुनाहगार हैं, हम आज अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करें। क्या वहीद है कि आज की इस मजलिस में से पहले अल्लाह हमारे गुनाहों की भी बख्शिश फरमाए। ये 27 मुबारक की रात है, ऐन मुमकिन है कि ये लैलतुल कदर की रात हो और आज फैसले होने वाले हों। लिहाजा अल्लाह ताला से आहुजारी के साथ दुआ कीजिए और अल्लाह से अल्लाह को मांग लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं गुनहगार हूँ, मैं खता कर हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खता कर हूँ, मैं सजावार
خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کو، بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میں تیرے ساتھ، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں اب، تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں اب، آج کر دے عطا، آج کر دے عطا ان کو اپنی رضا، آج کر دے عطا ہم کو اپنی رضا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔
لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ ابھی ہم بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، تو جہاں تک آواز جا رہی ہے سب مرد اور سب عورتیں دل میں نیت کر لیں کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر رہے ہیں۔ یہ کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔